بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان بھی ہے اور رحیم بھی۔ ابن آدم کی ہدایت کے لیے اللہ رب العزت نے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث فرمایا۔ جو تعلق بندہ و خدا کا منقطع ہو چکا تھا اس کو بحال کرنے کے لیے یہ سلسلہ چلتا رہا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر ہادی عالم، نور مجسم، شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اختتام پذیر ہوا اور نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو گیا۔ تو اب نبوت کا دروازہ تو بند ہو گیا، تو پھر یہ ڈیوٹی کس کے سپرد ہو جو اس ٹوٹے ہوئے تعلق کو پھر سے استوار کرے؟ تو اللہ رب العزت نے ابن آدم میں سے اپنے کچھ بندوں کا انتخاب کیا جن کا ظاہر تو امتی اور متبع کا تھا، لباس تو خادم اور غلام کا تھا، نام مطیع و فرما بردار تھا، لیکن باطن نور نبوت سے منور تھا، سینہ خزانہ نبوت سے مزین تھا، مالک کے ساتھ اتنا مضبوط تعلق کہ لمحہ بھر بھی یاد الہی اور اتباع رسول سے غافل نہ تھا۔ اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، حالانکہ سونا جاگنا، ایک سانس بھی خدا کی مرضی کے بغیر نہیں لینی، اور خالق کے ساتھ اتنا گہرا تعلق اور پیار۔ تاریخ فلسفہ اسلام کا مطالعہ کریں تو اندازہ ہوگا کہ امام غزالی، الکندی، ابن رشد، ابن سینا، ملا صدرہ اور ابن خلدون وغیرہ نے مخصوص علوم میں الگ الگ اصناف میں لکھا اور نام پیدا کیا، تو الشیخ الاکبر محی الدین ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ انہی بندگان خدا میں سے ایک ہیں۔ ابن العربی کا علمی مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے ہم آپ کو آج کی ویڈیو میں بتائیں گے۔ ابن العربی کی ولادت مشرقی اندلس، اسپین کے شہر مرسیہ میں پیر کی رات 17 رمضان المبارک 560 ہجری میں ہوئی۔ مشرق والے خصوصاً وہ لوگ جن کی مادری زبان فارسی ہے آپ کو ابن العربی کہتے ہیں، جبکہ مغرب میں آپ ابن العربی اور ابن سراقہ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ آپ کو سب سے زیادہ شہرت الشیخ الاکبر کے نام سے ہوئی، اور مسلمانوں کی تاریخ میں یہ لقب کسی دوسری شخصیت کے لیے استعمال نہیں کیا گیا۔ آپ کے والد علی محمد صاحب زاہد، عالم اور متقی تھے۔ آپ کا خاندان اپنی شرافت، جاہ و جلال، علم و معرفت، زہد و تقوی، امارت اور عزت میں اپنے وقت میں ممتاز حیثیت رکھتا تھا۔ آپ کے والد فقہ و حدیث میں خاص مقام رکھتے تھے۔ اس کے علاوہ وہ عظیم فلسفی ابن رشد کے دوست اور سلطان اشبیلیہ کے وزیر تھے۔ آپ 8 سال کی عمر میں اپنے خاندان کے ساتھ 568 ہجری میں مرسیہ سے اندلس کے دارالخلافہ اشبیلیہ آ گئے اور 558 ہجری تک وہیں مقیم رہے۔ اس دوران ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ نے علم و ادب میں دسترس حاصل کی۔ یہاں پر تقریباً 30 سال کا عرصہ رہے اور اندلسی صوفیہ کرام سے استفادہ کیا۔ ابتدائی تعلیم کے مراحل میں آپ مرسیہ اور لشبونہ میں طے کر چکے تھے۔ اشبیلیہ میں آپ کو اپنے وقت کے نامور عالموں کے قدموں میں بیٹھنے کی سعادت ملی۔ تصوف کا سلسلہ آپ کے خاندان میں قائم تھا۔ آپ کے ماموں ابو المسلم الخلانی جو ساری رات عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ ابن العربی فتوحات مکیہ میں اپنے بارے میں لکھتے ہیں کہ میرا دخول اس طریقے میں 580 ہجری میں ہوا کہ جب آپ کی عمر صرف 20 برس کی تھی۔ اس بارے میں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ اشبیلیہ کے کسی امیر و کبیر دور پر مدعو تھے جہاں پر آپ کی طرح دوسرے رؤساء کے بیٹوں کو بلایا گیا تھا۔ کھانے کے بعد جب جام گردش کرنے لگا اور صراحی آپ تک پہنچی اور آپ نے جام کو ہاتھ میں پکڑا تو غیب سے آواز آئی، اے محمد، کیا تم کو اس لیے پیدا کیا گیا تھا؟ تو آپ نے جام کو ہاتھ سے رکھ دیا اور پریشانی کے عالم میں دعوت سے باہر نکل گئے۔ گیٹ پر آپ نے وزیر کے چرواہے کو دیکھا جس کا لباس مٹی سے اٹا ہوا تھا۔ آپ اس کے ساتھ ہو لیے اور شہر سے باہر اپنے کپڑوں کا اس کے کپڑوں سے تبادلہ کیا۔ کئی گھنٹوں تک ویرانوں میں گھومنے کے بعد آپ ایک قبرستان پر پہنچے جو نہر کے کنارے پر واقع تھا۔ آپ نے وہاں پر ڈیرا لگانے کا فیصلہ کر لیا
اور ایک ٹوٹی ہوئی قبر میں جا اترے اور دن رات ذکر الہی میں مصروف ہو گئے اور سوائے نماز کی ادائیگی کے وقت اس سے باہر نہیں نکلتے تھے۔ 4 روز کے بعد آپ باہر نکلے تو علوم کا ایک دریا لے کر لوٹے۔ آپ نے اس کے بعد اپنے شیخ کی زیر نگرانی ایک 9 ماہ کا چلا کاٹا۔ آپ نے 1.5-2 سال کا عرصہ سرکاری ملازمت بھی کی، جس میں آپ بطور فوجی فوج میں بھرتی ہوئے۔ لیکن پھر آپ کے ساتھ ایسا واقعہ پیش آیا کہ آپ نے ملازمت سے ہاتھ اٹھا لیا اور طریقت کے دوسرے لوگوں کی طرح فکر کو اپنا شعار بنایا۔ ابن العربی نے پہلی بار 590 ہجری میں اندلس کی سرزمین سے باہر کا سفر کیا۔ اس سفر کے دوران آپ کی ملاقات ابو محمد عبداللہ عزیز بن بکر بن مہدی کے ساتھ ہوئی، جن سے مل کر آپ نے اندلس کے صوفیانہ تذکروں پر مشتمل ایک کتاب روح القدس لکھی۔ اس کتاب میں 55 صوفیہ کا تذکرہ ہوا جن کے ساتھ آپ کا شاگردی کا رشتہ تھا۔ بعض نہایت جلیل القدر بزرگوں نے آپ سے اختلاف بھی فرمایا ہے، لیکن آپ کے مناسب روحانی کا اعتراف بھی فرمایا ہے۔ 620 ہجری میں آپ نے دمشق کو اپنا وطن بنایا، جہاں کے حاکم الملک العادل نے آپ کو وہاں پر آ کر اپنے ساتھ رہنے کی دعوت دی تھی، جہاں آپ نے 28 ربیع الاخر 638 ہجری بمطابق 1240 عیسوی کو وفات پائی اور اوجبل کاسیون کے پہلو میں دفن کیے گئے، جو آج تک مرجع خاص و عام ہے۔ ویڈیو اچھی لگی تو کمنٹ میں ضرور بتائیں اور لائک اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ شکریہ۔